اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کریں۔ شکریہ۔ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اتمام حجت کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا نا، آپ کی اس گفتگو سے کوفی لشکر کے ایک سپہ سالار حضرت حر بن یزید آپ پر بڑا اچھا اثر ہوا۔ حضرت حر بن یزید رضی اللہ عنہ آپ پر بڑا ہی اچھا اثر ہوا۔ وہ لشکر یزید سے نکل کر لشکر حسین میں آ گیا۔ اس کی قسمت جاگی حضرت حر کی، اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گفتگو کا اس پر اتنا اثر ہوا، اس نے کوفیوں کو چھوڑا اور حسینیوں میں آ گیا، پاک حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا، اور آ کر اتنی جرأت ملی، اتنی دلیری ملی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا، جب کبھی سودا ہو ضمیر کا دوست ہو، جب کبھی سودا ہو ضمیر کا دوست ہو، ڈٹے رہنا حسین کے انکار کی طرح۔ حضرت حر کا ضمیر جاگا، حضرت حر کو دلیری آئی، آپ کو جذبہ آیا۔ آپ نے کوفیوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، او ظالموں، او ظالموں، کوفیوں، ظالموں، تم پر ہلاکت ہو۔ اور تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ تم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات ہی نہیں مان رہے، نواسہ رسول کی کوئی بات مان ہی نہیں رہے تم۔ اب حضرت حر کیا کہنے لگے، اگر تم کچھ نہیں تو انہیں یعنی کہ امام حسین پاک کو یزید کے پاس تشریف لے کر جانے دو۔ خدا کی قسم، یہ حضرت حر کہہ رہے ہیں، وہ قتل حسین سے بھی کم خدمت میں تم لوگوں سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن حر کے بعد ساتھی کہنے لگے، اس کے دوست کہنے لگے، وہ تجھے ملامت ہو، تم نے کیا کیا؟ تم نے ہمارا لشکر چھوڑ دیا، تم نے کوفیوں کا لشکر چھوڑ دیا اور اس لشکر میں شامل ہو گئے، اس لشکر میں تم شامل ہو گئے ہو۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، سنو میں تجھے بتاتا ہوں میں نے تمہارا لشکر کیوں چھوڑا ہے، میں نے ان کوفیوں کا لشکر کیوں چھوڑا ہے، میں نے یزیدیوں کا لشکر کیوں چھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں جنت چھوڑ کر جہنم نہیں لے سکتا، میں جنت چھوڑ کر جہنم نہیں لے سکتا۔ دنیا کے چند ٹگوں کی خاطر میں جو جنت کے سردار ہیں ان سے دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی علیہ السلام کے نواسے کو میں ایذا نہیں دے سکتا، میں جنت نہیں چھوڑ سکتا، جنت کے بدلے میں جہنم نہیں خرید سکتا، خواہ مجھے تم لوگ زندہ ہی جلا دو۔ اب میں نے تم لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، اب تم مجھے چاہو تو زندہ ہی جلا دو، لیکن میں حسینی بن گیا ہوں، لیکن اب میں حسین کے لشکر میں آ گیا ہوں، اب میں واپس یزیدی لشکر میں کبھی نہیں آؤں گا۔ جب آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لشکر والوں کو یوں بات کہی، ظالموں، تم نے نواسہ رسول کو پہلے خود دعوت دی، نواسہ رسول کو پہلے خود دعوت دی اور اس کے بعد تم ان کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ شہزادہ رسول کو پہلے دعوت خود دی، خط پہ خط لکھا، اب وہ تشریف لے کے آئے ہیں تو ان کے خون کے تم لوگ خود ہی پیاسے ہو گئے ہو۔ ارے ظالموں، تم نے یہ کیا کیا؟ ان شہزادوں پر پانی بند کر دیا، ان پر پانی بند کر دیا، جس فرات سے کتے اور خنزیر تو بلا روک ٹوک پانی پی رہے ہیں، کتے بھی پانی پی رہے ہیں، خنزیر بھی پانی پی رہے ہیں، اس فرات سے تم نے ذریت مصطفیٰ کو پانی نہیں پینے دیا، اور تم نے سب سے بڑی پیاس والے دن یا قیامت والے دن، حساب کے دن، اللہ کی ذات تمہیں کچھ نہیں پلائے گی۔ آج فرات سے یہودی اور نصارہ تو پانی پی رہے ہیں، لیکن آل رسول سے پانی کو تم نے دور کیا۔ یہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات تھے جو آپ کوفیوں کو کہہ رہے تھے، کوفیوں کو للکار رہے تھے کہ ظالموں، یہ سامنے نواسہ رسول ہیں، ظالموں، میں نے تم لوگوں کو اس لیے چھوڑا ہے
کہ میں جنت کے بدلے جہنم کو نہیں خرید سکتا۔ ظالموں، تم لوگوں نے خود ان کو دعوت دی، خود بلایا اور خود ان کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو۔ ظالموں، تم لوگوں نے ان پر پانی بند کر دیا ہے، کل قیامت والے دن تمہیں اللہ کی ذات پانی نہیں دے گی۔ یہ حضرت حر کے جذبے ہیں۔ البدایہ والنہایہ میں یہ حضرت حر کے جذبات تحریر ہیں۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح حضرت حر پر امام علی مقام کی خطبہ کی گفتگو تھی جو اس کا اثر ہوا، کس طرح آپ نے یزیدیوں کے لشکر کو چھوڑا اور حسینی لشکر میں آ گئے۔